دوستوں نمسکار، آشا ہے کہ آپ اچھے ہوں گے، آپ کا دن خوشی سے بیتے، اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں آج ہم پھر انہی چرچاؤں کو جیونت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو چرچائیں ہمارے جیون کا انگ بن چکی ہیں، لیکن جیون میں ہمارے نتیہ پرتی جیون میں کوئی سدھار نہیں ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم ایسی مورختاؤں کی پریکلپناؤں میں جی رہے ہیں جو کسی بھی درشٹی سے اچت نہیں ہے، اور جس کا ایشور یا اللہ یا یہوہ یاوے انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ آج جہاں عیسائی ناستک ہوتے جا رہے ہیں، ہندوؤں میں بھی ناستک ہو گئے ہیں، یا جو ہندو دھرم سے چھوڑ کر بدھسٹ ہو گئے ہیں، بدھسٹوں میں بھی ترپٹک کو انہوں نے ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہے، اس میں بھی بہت ساری اونچ نیچ کی بھاونائیں وکھیات ہیں، اس کا ورنن اگلے ٹاپک میں دوں گا۔ آج ہم ان اسلام کی مورختاؤں، بیوقوفیوں اور غنڈہ گردی کا ذکر کریں گے۔ پورا اسلام جگت ایک جھوٹے اللہ کے، جو ایک فریب تھا، ایک دھوکہ تھا محمد کا بنایا ہوا، اس پر آج اسلام جگت پاگل ہو چکا ہے، اور اس نے آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن نام سے، جس میں 56 یا 57 دیش ممبر ہیں، جس میں سے قریب 48 دیش مسلم میجورٹی کے ہیں، باقی 9 دیش ایسے ہیں جن کی مسلم میجورٹی نہیں ہے۔ تو OIC کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مسلم دیش ہیں، وہ اسلام کے کوآپریشن کے لیے ایک سنستھا بنائی گئی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کوآپریشن کس نام پر کرنا ہے، اور کیا واستو میں اسلام ہے؟ تو دوستو، اسلام کا کوآپریشن، اسلام کی آپس میں سمجھ جیسے یہ ہے، جو محمد کا بنایا ہوا اسلام ہے، جو محمد کا بنایا ہوا اللہ ہے، اس کی باتوں پر ہم چلیں اور آپس میں ایک دوسرے کو سہیوگ کریں۔ تو دوستو، بڑے وڈمبنا کا وشے ہے، وہ اسلام کی جو سہیوگ کی بھاونا ہے، وہ واستو میں ہے کیا؟ کیا وہ پوری دنیا کے سہیوگ کی بھاونا ہے؟ کیا اسلام پوری دنیا کے لوگوں کو ایک جیسا سمجھتا ہے؟ کداچت اس میں بہت سے جھوٹے مولانا مولوی یہ کہیں گے کہ اسلام وسودھیو کٹمبکم کی پریکلپنا کرتا ہے، جو کہ صرف اور صرف سناتن ویدک دھرم کا انگ ہے۔ وہ جھوٹ اور فراڈ بولتے ہیں۔ اسلام نہ تو وسودھیو کٹمبکم کی پریکلپنا پر آدھارت ہے، نہ اسلام کسی کو سہیوگ کرنے پر آدھارت ہے۔ اگر آپ نان مسلم ہیں تو آپ کو یہ ادھیکار مل جاتا ہے مسلمانوں کو، نان مسلم کے خلاف، کہ وہ آپ کو قتل کر سکتا ہے، آپ کو مسلمان بننے کے لیے زبردستی کر سکتا ہے۔ ایک آیت ہے ان کی، لکم دین ولی دین، اگر تم جس کو مانو تم مانو، ہم مانے، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ یہ محمد نے جب وہ آیت اتاری تھی، جب محمد شکتیشالی نہیں تھا، جب محمد مدینہ میں نہیں مکہ میں رہتا تھا، اور یہ ایک جھوٹے اللہ کا پروڈکشن جو اس نے کیا 610 میں، اور یہ 12 سال اس کے بعد مکہ میں رہا، 12-13 میں، اور جب تک اس نے ہجری یا ہجرت یا مائگریشن نہیں کر لیا مدینہ میں، یہ صرف 87-86 آدمی مسلمان بنے 12 سال میں۔ تب اس نے یہ آیت اتار دی اللہ کے نام پر، جو اس کی خود کی آیت تھی، لکھیم دین ولی دین، تمہاری دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ لیکن جب اس محمد نے ہاتھ میں تلوار تھام لی، تب اس نے آیتیں اتاری، قتل و غارت کی آیتیں، جس میں کہ غیر مسلموں کو قتل کرنا، ان کو لوٹنا، اور اس لوٹ کو اللہ کا
نیک کام ثابت کرنا، جس کو جہاد کہتے ہیں۔ دوستو، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو کافر کہا گیا۔ اب مولانا تو جھوٹ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کافر ہے جو چھپانے والا ہے۔ تو کیا چھپانے والا ہے؟ یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا، اپنی سچی بات نہیں بتاتا۔ ہوتا کیا تھا کہ جب اسلام کی تلوار آئی، اسلام کی گنڈا گردی شروع ہو گئی، تو کچھ لوگ محمد کے سامنے بول دیتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پیچھے سے اس کی کھلیاں اڑایا کرتے تھے۔ یہ اسی وجہ سے یہ محمد چڑھتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے ایسی آیتیں اتار دیں کہ جو کفار ہے، جو چھپاتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کو قتل کرو۔ یہ دنیا کا بنانے والا اللہ کیسا اللہ ہے کہ جس نے پوری دنیا کو دو بھاگوں میں بانٹا، ایک مسلمان، ایک غیر مسلم، اور ایک مسلمان کو یہ حق اس اللہ نے دے دیا کہ پوری دنیا کو آپ قتل کرو، ان کی عورتیں اور دھن کو لوٹو، ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرو۔ یہ اس اللہ کا پیغام ہے جس کو کہ محمد نے کہا یہ دنیا بنانے والا ہے۔ تو یہ جو کالپنک اللہ ہے، محمد نے اس کالپنک اللہ کے نام سے دنیا کو ڈرایا، اپنی کام واسنا کی پورتی کی، اپنی دھن لپسا کی پورتی کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے سے کیا خاص بات ہو جائے گی؟ کلمہ تو جھوٹ کی بنیاد پر آدھارت ہے۔ کلمہ کہتا ہے کہ یا اللہ اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ جو اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، بنانے والا نہیں ہے، اور اس کے پیغمبر رسول محمد ہیں۔ اور جو رسول کو نہیں مانتا وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ اللہ کو محمد نے ہی بنایا تھا۔ اللہ محمد کی ایک کالپنک کٹ پتلی تھی جس کو محمد نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ کالانتر میں یہ روایت مر گئی، اور ایک ایسی مورکھ پیڑھی پیدا ہو گئی قرآن کو پڑھ کر، اسلام کو پڑھ کر، جن کو کہ ہم مسلمان کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے آپ کو آستھا رکھنی ہے، سوچنا نہیں ہے، ترک نہیں کرنا، کیونکہ محمد بھی جانتا تھا کہ ترک کریں گے تو اسلام پھل پھول ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج مولانا جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا قرآن میں کہیں نہیں لکھا۔ آپ کی حدیثوں میں نے خود پڑھا ہے کہ محمد نے اپنی سگی چاچی کے ساتھ، اس کے سب کے ساتھ، فاطمہ جو ان کی چاچی تھی، فاطمہ ان کی لڑکی کا بھی نام تھا، چاچی کا بھی نام تھا، اس کو کنفیوز مت کیجئے۔ محمد کی ایک بیٹی فاطمہ بھی تھی جس کا ہسبینڈ حضرت علی تھا۔ فاطمہ کے سب کے ساتھ سمبھوگ کیا، کیونکہ اس کی چاچی، اس کے چاچا ابو طالب یہودی تھے یا غیر مسلم تھے۔ تو اس کے بعد اس کو یہ شک ہوا کہ یہ جنت میں چلی جائے گی، جہنم میں نہیں جائے گی، کیونکہ اب یہ مسلمان پیغمبر سے سمبھوگ ہو گیا۔ تو محمد ایک خوابوں کی دنیا میں رہنے والا ویکتی تھا۔ محمد ایک خوابوں میں رہتا تھا، خوابوں میں جیتا تھا، اور ایک جھوٹے اللہ کی پریکلپنا کی۔ کیونکہ وہ مورکھ نہیں تھا بلکہ بہت چالاک قسم کا ویکتی تھا۔ وہ جانتا تھا عرب کے لوگ، بدو لوگ جو اونٹ چراتے ہیں، سیدھے سادے اور بھولے ہیں، ان کو بہکایا جا سکتا ہے، اور بہکانے کے بعد ان سے اللہ کے نام سے جو چاہے کاریہ کرایا جا سکتا ہے۔ یہ محمد کا ہی سوارتھ تھا، کیونکہ محمد ایک بہت ہی بچپن میں وچپت مانسکتا کا شکار تھا۔ اس کو نارسزم کا روگ ہو گیا تھا۔ آتم ویکتی تھا جو خواب دیکھتا تھا، اور اسی خواب میں اس نے ان لوگوں کو اللہ کے نام پر ٹھگا، اللہ کے نام پر ایسی وچار دھارا کا جنم دیا جس کو ہم اسلام کا نام کہتے ہیں۔ میں ان مولانا اور مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، دوسروں کی عورتوں کو لوٹ کر بازاروں میں بیچنے والا کیا رحمت والا ہو سکتا ہے، دیوان ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کا اللہ کیا دیوان ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کو تو ہم دوست نہیں دیں گے کہ اللہ تو محمد کے بنائی ہوئی کٹ پتلی تھی۔
جس کے نام پر محمد نے پوری گنڈاگردی کی. اگر بھارتیہ نیائے سنہتا کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو محمد ایک اپرادھی ہے، دنڈ کرنے یوگ ویکتی ہے. اس لیے اسلامی کنٹری کی استھاپنا ان اسلام کے لوگوں نے کی، کیونکہ اسلام میں تو غیر مسلم عورتوں کو لوٹنا بلاత్కాر کرنا سزا ہی نہیں ہے. یہ تو محمد کے بنائے اللہ کا اور اس کے بنائے محمد کے بنائے دین کا، اسلام کا ایک ابھن انگ ہے. تو دوستو، اس وجہ سے مترو، محمد نے دیکھا کہ بدو سیدھے سادھے ہیں، ان کو گھمایا اور نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی باتیں قرآن میں گڑھ دیں اور کہہ دیا کہ اللہ تو رحمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو کہ بڑا دیالو ہے، رحیم ہے، رحیمن دیالو بولتے ہیں. اب بتائیے، یہ محمد کا اللہ دیالو ہے جو ایسا پیغمبر بھیجا، ایسا واحد پیغمبر بھیجا جو پہلا اور آخری پیغمبر تھا اسلام کا. گو کہ محمد نے بدوؤں کو پھر بھرمایا کہ 1,40,000 پیغمبر ہیں، پر ان کے کبھی نام نہیں بتا پایا. گنے چنے جو پیغمبر تھے جو یہودیوں کی دھرم پستک میں تھے، اس کا اس نے عربی کرن کر دیا اور عربی بدوؤں کو، سیدھے سادے لوگوں کو بیوقوف بنایا جو اونٹیں چراتے تھے. جیسے جیسے گیان کا آویربھاو ہوا، سائنس کا آوشکار ہوا، اسلام کی کھوکھلی نیو دھراسائی ہو گئی، اس کا قلعہ دھراسائی ہو گیا، اس کا وگیان دھراسائی ہو گیا، جس طرح کی منو اسمرتی کا وگیان دھراسائی ہو گیا. برہما کے تھوک سے برہمن پیدا ہو گئے. کیا برہما کے مکھ میں بچے دانی تھی؟ بھجاؤں سے چھتریہ پیدا ہو گئے، 2 بچے دانیاں. ویسے پیٹ سے 1 بچے دانی اور فیلوپینٹی اور پیروں سے شودر، یعنی کہ 5 بچے دانی برہما کی. یعنی کہ منو اسمرتی لکھنے والوں نے جو برہما ہے، جو واستوک روپ میں ایسے نہ بھی ہوں، ایک کلپنا ہو، کیا مذاق بنایا ہے. تو سب سے بڑے شترو تو منو اسمرتی لکھنے والے ہی برہما کے شترو ہیں. اسی طرح کالپنک اللہ کے نام پر جو اسلام کا پرچار پرسار محمد نے کیا، وہ ایک جھوٹ، فریب اور ષڈینتر تھا. قرآن کو اللہ کا پیغام بتا کر لوگوں کو بھرمانے کی کوشش کی گئی. اگر اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے گھر کو کوئی توڑ نہیں سکتا، تو سینکڑوں مسجدیں جمیدوز کر دی گئیں. اور ایون اگر کعبہ کو بھی جمیدوز کیا جائے، گو کہ ان کی آستھا کا وہ کیندر ہے، بنا رہے، لیکن وہ اسلام کی اگر دھارنا سے ودھارنا سے جاتے ہیں تو مکہ کی مسجد ہو یا مدینہ کی مسجد، وہ اسی گنڈا گردی کا پریپالن کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو محمد نے اپنے فائدے کے لیے بنائی تھی. اس لیے مکہ اور مدینہ جانے کا کوئی اوچت نہیں. مجھے یقین ہے کہ کعبہ کو اللہ کی رکشا نہیں کر سکتا. آپ کا یقین اگر ایک مورکھتا ہو تو ماننے یوگ نہیں، سویکاریہ نہیں ہے. اور تمہارے یہ ٹینڈنسی، اسلام کی آستھا، اسلام میں یقین رکھنا، یہ سویکاریہ اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں یقین رکھنے پر ایک مسلمان قاتل، اپرادھی اور بلاత్కాری بنتا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، کیا اس جھوٹی وچار دھارا کو ماننے کو تیار ہو؟ اور میرے ویڈیو دیکھ لیجئے. سارے دھرم، سارے بھگوان منش کے بنائے ہوئے ہیں، اور منش کے بنائے ہوئے بھگوانوں سے ان جو دھرم کے ٹھیکیدار کسی بھی دھرم کے ہوں، ان کو ڈرانے کی ایک پرورتی دی ہے کہ اگر آپ مندر میں پیسہ نہیں چڑھاؤ گے آپ کا انت ہو جائے گا، آپ کالے کتے کو فائدہ کرو گے تبھی آپ کو فائدہ ہوگا. یہ سب مورکھتایں کی پراکاشٹھا ہے. اور اللہ کا، محمد کا، ایشور کا جو تصور ہے، محمد کا نہیں، محمد تو جیتا جاتا انسان تھا. جتنے بھی اللہ ہیں یہ ایشور ہیں، یہ کالپنک اللہ ہیں. اور ان کالپنک بھگوانوں کے سہارے پنڈے، پجاری، ملا، مولوی، پادری سب اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. وامن میشرام جیسا مورکھ ویکتی جو دلت بھائیوں کو مورکھ بنا رہا ہے کہ براہمن باہر سے آئے ہیں، اس مورکھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی منش ہیں وہ افریقہ سے آئے ہیں. بھارت میں تو کوئی مول نواسی تھا ہی نہیں. تو یہ مورکھوں کو، ساری دنیا کو مورکھ بنانے کی جو کلا ہے،
ये भगवान की परिकल्पना और धर्मों की परिकल्पनाओं से चली तो जितने भी धर्म हैं, ये धर्म नहीं है, ये बहुत बड़े अधर्म हैं, ये कम्युनिटी हैं, विचारधाराएं हैं जो इंसानियत के खिलाफ हैं। और सारे भगवानों का निर्माण अल्लाह का हो, इंसानों ने अपनी परिकल्पनाओं से किया है। और जो उसका सो कॉल्ड बौद्धिक वर्ग जो बुद्धि में थोड़ा तीव्र है, धूर्त है बुद्धि में, उसने मुसलमानों का, हिंदुओं का और ईसाइयों का बराबर का शोषण किया है। क्योंकि अल्लाह ईश्वर एक कल्पना है और उस कल्पना के आधार पर खाटू श्याम जी के मंदिर में कितना धन चढ़ाया जा रहा है, मस्जिदों में कितना डोनेशन आ रहा है, और किस तरह हमारी गाड़ी कमाई को ये झूठे कल्पनाशील भगवानों के नाम पर ये पाखंडी पुजारी, पंडे, मुल्ले और पादरी लूट रहे हैं। ये इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।